بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام۔ اور ناظرین، آج اگر کہا جائے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ اور بالخصوص ڈسٹرکٹ پونچھ کی تاریخ کا ایک بہت سیاہ ترین دن تھا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ سیاہ ترین دن کیوں تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک CCTV فوٹیج دکھانا چاہوں گا۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 نقاب پوش افراد گھر کی چھت سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو یقیناً گھر کے اندر داخل ہوئے، اور یہ وہ CCTV فوٹیج ہے کہ انہی کے ساتھ مزاحمت کے دوران آزاد کشمیر کی عدلیہ کا ایک بہت بڑا نام سردار امجد اسحاق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میرپور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو چلے۔ آج ربلا کوٹ میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمپلیکس میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس سے قبل ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر عدلیہ کے جسٹس صاحبان، ججز اور وکلاء برادری کی ایک کثیر تعداد سمیت صحافی، زندگی کے مختلف جو مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے زعماء کرام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس سانحے پہ دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی۔ اور اس تعزیتی ریفرنس سے خطاب کے دوران جو ججز صاحبان تھے ان سمیت مختلف سیاسی و سماجی زعماء کرام نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ ایک ایسا نام آزاد کشمیر کی عدلیہ کا، کہ جو ایک بہت بڑا نام تھا، جو ایک بہت عظیم شخصیت تھے، وہ بھی اگر ان کی زندگی بھی اگر محفوظ نہیں ہو سکی، وہ بھی اگر اس طرح کے سانحات کی بھینٹ چڑھ گئے، تو باقی عام لوگوں کی زندگیاں یا باقی لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی پھر بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو جواب طلب ہے۔ اب اس نماز جنازہ کا یہاں پہ انعقاد کرنے کے بعد جو میت تھی آبائی گاؤں ہرنامرا کوٹیڑا کی طرف روانہ کر دی گئی اور وہاں پہ پھر تدفین کا عمل جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ روز بتایا جاتا ہے کہ رات تقریباً 3 بجے کے قریب 2 نقاب پوش ڈاکو ان کے گھر میں انٹر ہوئے اور پھر مزاحمت کے دوران ان کے سینے پہ گولی ماری گئی، جس کی وجہ سے سردار امجد اسحاق مرحوم جاں بر نہ ہو سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سردار امجد اسحاق مرحوم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میرپور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اسی کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی بحریہ فیز 8 میں رہائش پذیر تھے۔ اور آج یہ سانحہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری آزاد کشمیر کی جو عدلیہ ہے، مختلف جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہر ایک فرد کے ساتھ یہ سانحہ رونما ہوا۔ یہ ہر ایک فرد کے سینے پہ گولی ماری گئی اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کا دن تھا کہ جس میں آج ایک بہت عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ اب یہاں پہ سوالات بہت سارے جنم لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عدلیہ کا ایک اتنا بڑا نام اگر اس کے زندگی کو تحفظ نہیں دیا جا سکا، اس کی زندگی اس طرح کے سانحے کی، اس طرح کے حادثے کی نظر ہو چکی ہے، تو باقی پھر آپ اور میں، باقی مختلف جو لوگ ہیں، وہ خود تو اپنی زندگیوں کو کتنا محفوظ سمجھتے ہیں یا ان کو کتنا تحفظ دستیاب ہے۔ اب یہاں پہ ایک آزاد کشمیر کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے گی کہ اس کیس کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آج کا جو تعزیتی ریفرنس تھا اس میں جسٹس صاحبان نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ وہ اس کیس کی بطور خود نگرانی کریں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، چاہے اس کے بدلے میں انہیں کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑی، وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال جتنا بھی اس واقعے پہ افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اسی کے ساتھ جو مرحوم کے جو لواحقین ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی میکینزم تیار کرنا چاہیے، بالخصوص آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو عدلیہ کی اگر اس طرح کے بڑے نام بھی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے پہ مجبور ہیں، تو پھر عام لوگوں کے تحفظ کا کیا ہوگا؟ عام لوگ کدھر جائیں گے؟ ان کی سیکیورٹی یا ان کا تحفظ یا ان کو ایک وہ والا انوائرمنٹ کیسے پرووائڈ کیا جائے گا کہ جہاں پہ وہ اپنی زندگیاں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بسر کر سکے؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، آج سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے سانحات، اس طرح کے بہت سارے حادثات رونما ہوتے رہے جس میں بہت ساری قیمتی جانیں اسی طرح سے جاتی رہی ہیں۔ اور اگر اس کی روک تھام کے لیے عدلیہ کی طرف سے، حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کا میکینزم تیار نہ کیا گیا، تو
یہ کوئی پہلا اور آخری کیس نہیں ہوگا. اس طرح کے سانحات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہیں گے اور ہم سب کے لیے بہت سارے ایسے سوالات چھوڑتے رہیں گے کہ جن کا جواب شاید میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. اب سے اجازت چاہوں گا. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر.